کہ زنا کا آغاز کیسے ہوتا ہے، کیسے زنا انسانی معاشرے میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام 1000 سال پہلے ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان دنیا کے اندر 2 قومیں آباد تھی، ایک میدانی علاقوں میں اور ایک پہاڑی علاقوں میں۔ یہ قدرت کی تقسیم تھی، چونکہ دنیا کا آغاز تھا یہ، اس وقت اللہ نے اس طرح تقسیم فرمائی کہ انسان مختلف رنگ و نسلوں میں، مختلف چہروں، مختلف طریقوں سے ان کی تخلیق مقصود تھی۔ جو لوگ میدانوں میں تھے ان کے مرد جو ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے اور ان کی خواتین خوبصورت تھی۔ جو پہاڑی لوگ تھے ان کی خواتین اتنی خوبصورت نہیں تھی اور ان کے مرد خوبصورت تھے۔ اس وقت ابھی دنیا کے اندر زنا کا تصور کہیں بھی نہیں آیا تھا، کسی شخص کی سوچ میں بھی نہیں آیا تھا کہ ان کے لیے جائز رستہ جو ہے اس سے ہٹ کے بھی کوئی رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شیطان جو انسان کی ہلاکت کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتا ہے، جس نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم اٹھائی تھی، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں سارے انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں کہا تھا، قال فالحق والحق اقول، پھر سن لے میں سچا ہوں اور میری بات بھی سچی ہے، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، جو تیری بات مانے گا، تیرے رستے پہ چلے گا، تجھے اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ شیطان نے یہ سوچ کے میدانی علاقوں میں لوگ جہاں ایک بازار لگاتے، لوگ وہاں خرید و فروخت کے لیے جاتے، شیطان نے بڑا فقیر کا بیس بنایا اور اس نے ایک آلہ بنایا جو بنسری کی صورت میں تھا۔ یہ بازار کے ایک کنارے میں بیٹھ گیا اور بنسری بجانے لگا، اس کی آواز پہ لوگ اس کے پاس آ گئے، خواتین و مرد اکٹھے ہونے لگے۔ اس نے روزانہ یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ بازار میں جس وقت جوبن کا بازار کا وقت ہوتا، یہ وہاں بیٹھ کے بینسری یعنی آلات مزامیر بجانا شروع کر دیتا، لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے۔ ایک دن کرنا خدا کا یہ ہوا، ایک پہاڑی آدمی اپنے کام سے کہیں جا رہا تھا، دور اس نے بہت بڑا مجمع دیکھا، اس نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح یہاں کیا ہوا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو یہ ایک مکس گیدرنگ تھی، ایک مخلوط مجلس تھی، جہاں خواتین و مرد سارے کے سارے شیطان کے ارد گرد اکٹھے تھے اور شیطان آلات مزامیر کے ذریعے انہیں ورگلا رہا تھا۔ اور وہاں پہ وہ آیا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ اس کی بینسری اور اس کے معاملات بھول گیا۔ وہ چونکہ مرد پہاڑی خوبصورت تھے، ان کی عورتیں نہیں، یہاں عورتیں خوبصورت تھی، یہ عورتوں کے حسن میں کھو گیا، یہاں سے بھاگا اور اپنے لوگوں کو جا کے بتایا ہم تو بھولے ہی رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا، آؤ تمہیں دکھاتا ہوں کہ دنیا میں خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ پھر ان کا آنا جانا یہاں ہو گیا اور ان کے آنے جانے سے موسیقی کی وجہ سے مخلوط مجلس منعقد ہوئی، اس کی وجہ سے شیطان نے انسانوں کو اکٹھا کیا، وہاں مرد و خواتین اکٹھے ہوئے اور اس وجہ سے دنیا میں سب سے پہلی بدکاری کی داغ بیل ڈالی گئی۔ آج بھی ہم اپنی مختلف مجلسوں میں، خصوصاً ہمیں اہل ثروت کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم ایسے مواقع مہیا خود کرتے ہیں، مکس گیدرنگ کرتے ہیں اپنی شادیوں پہ، اپنے ولیموں پہ۔ خواتین و مرد کے درمیان پہلے پردے ہوتے تھے، ہم نے وہ پردے بھی اتار دیے، خود مہیا کیا، اسی شیطان کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں لے آئے اور ہم اپنی بیٹیوں کی عصمت دری کا خود سبب بن رہے ہیں۔ یہ رستوں کو بند کر دیں، وگرنہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 چیزیں عام ہو جائیں گی، زنا اور سود کسی قوم کے اندر آ جائے گا، پھر قتل و غارت گری ہر طرف ہوگی اور ان کا مال چھین کے باہر لے جائیں گے لوگ۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں
کیا یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی؟ کسی کو پتا ہے کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کسی کو پتا ہے کس طریقے سے، کس بے دردی سے ہمارے مالوں کو چھین کے باہر میں پھینکا جا رہا ہے؟ اور اپنے اثاثوں کو بڑھا کے پوری کی پوری قوم کو ایک ذلت میں مبتلا کر دیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے ذلیل آدمی اللہ نے کیوں مسلط ہم پہ کیے؟ ہماری اپنی خباثت کی وجہ سے۔ اگر ہم شیطان کا وہ رستہ نہ اختیار کرتے تو شاید اس وقت پہ ہم نہ پہنچتے۔ اس لیے روک لیجئے میرے عزیز بھائیوں، جب انسان مکس گیدرنگ کرتا ہے، خواتین و مرد پوری طرح تیار ہو کے وہاں جاتے ہیں، خواتین بھی پوری طرح اپنے میک اپ، اپنے اچھے سے اچھے لباس کو بہترین خوشبوئیں لگا کے، اسی طرح مرد بھی بہترین لباس پہن کے جاتے ہیں، اور یہ سبب بنتا ہے آنے والے وقتوں میں اس غلاظت کا۔ اور جو انسان اس غلاظت میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا میں یہ قباحتیں اپنی جگہ، آخرت میں کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں معراج پہ گیا، میں نے زمین و آسمان کے درمیان دیکھا کچھ عورتیں ان کے سینوں میں کانٹے ڈال کے زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا ہوا تھا، وہ کتوں کی طرح بھونک رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جن کے خامد تو سمجھتے رہے یہ ہماری بیوی ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ خیانت کرتی رہی، ان کی اولادوں میں دوسروں کے مال مکس کرتی رہی۔ اب قیامت تک انہیں یہ عذاب ہوگا۔ اور دوسرا وہ آپ نے فرمایا، جب مجھے جہنم کے قریب لے جایا گیا، جہنم میں مختلف طبقات کو دکھایا گیا، وہاں بہت بڑا تندور کی شکل میں ایک بنی ہوئی تھی، جس کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ننگے تھے، اور نیچے سے آگ اتنی شدت سے نکلتی، وہ آگ کی شدت سے سارے اوپر آ جاتے، چیختے چنگاڑتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو زندگی میں زنا کیا کرتے تھے۔ اور صرف آگ کا عذاب نہیں، دو عذاب اور ہوں گے۔ ایک عذاب یہ ہوگا، اللہ ان کے جسموں سے ایسی بدبو نکالے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسے ہوئے گندے اور غلیظ پخانے کی اتنی بدبو نہیں ہوتی جیسی بدبو اللہ ان کے جسموں میں ڈال دے گا، جو سارے جہنمیوں کو تنگ کرے گی، اور انہیں اتنا بدصورت اور بد فطرت بنا دے گا۔ یہ اس لیے ہوگا، ان کے جسموں میں کیوں اتنی بدبو ڈالی جائے گی کہ وہ زندگی میں اس عمل کے لیے بڑے خوبصورت بن کے، بڑے خوبصورت لباس پہن کے، بڑی خوبصورت خوشبوئیں لگا کے جاتے تھے کہ میں دوسرے کو اپنے دام میں پھنسا لوں، وہ مرد ہے یا عورت، ہر دونوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور اسی طرح وہ اپنے چہروں کی خوبصورتی کی وجہ سے مرد عورتوں کی عصمتوں کو لوٹتے تھے، اور عورتیں مردوں کو اپنے دام میں پھنساتی تھی، اس لیے اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ یہ تین قسم کے عذاب ہیں جو اس انسان کے ساتھ اس دن پیش آئیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچ یہ آتی ہے، ممکن ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سے بھی بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہو، کیا ہمارے لیے کوئی رستہ ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے اس کے لیے بڑی سخت سزائیں مقرر کی ہیں، لیکن انسان خود کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ حکومت وقت جو ہے وہ اسلام کے نظام کو نافذ کرے اور ان لوگوں کو سزائیں دے جو ایسے کردار کے متصف ہوتے ہیں، تو اس سزا کی وجہ سے ممکن ہے آخرت میں وہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائے۔ لیکن اگر اس کا کردار پھر بھی وہی ہے تو سزا ملنے کے باوجود وہ اپنے گناہ پہ نادم نہیں ہے، تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی دونوں سزاؤں کا مستحق بنے گا۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہے، اب ہمارے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تم میں سے کوئی بھی انسان کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھا یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، اسے چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے،
اور ولم یصروا علی ما فعلوا، جو گناہ کر بیٹھا ہے دوبارہ اس پہ اصرار نہ کرے، چھوڑ دے اس زندگی کو، بھول جائے اور کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، اور یہ اپنے دل میں تصور رکھے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے اللہ رب العزت کسی وقت اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسے معاف فرما دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے ایسی کوتاہیاں اپنے دامن میں لے کے انسان مر گیا تو وہ ایمان کی موت نہیں مرتا، اسے بہت سی لمبی سزاؤں کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، یہ ہمیں اپنی زندگی کا، اپنی سانسوں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ آپ یہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے معاملات میں، واجرنا من خزی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا کی ذلت سے بچا دینا، وعذاب الآخرہ، آخرت کے عذابوں سے محفوظ رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔